اس وقت ایوان میں جو تعداد ہے اس کے مطابق اگر بات کی جائے تو پی ڈی ایم کے 51 اور حکومت اور اتحادیوں کی کل تعداد 47 ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض چوہان، وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان سر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ فیاض صاحب بہت بہت شکریہ اب تک سے بات کرنے کے لیے۔ بہت سی باتیں ہوئیں حکومت کے حوالے سے اور یہ کہا گیا، الزام لگایا گیا کہ کیمرے لگائے گئے ہیں اور ووٹ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بالآخر صادق سنجرانی آج کامیاب ہو ہی گئے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں صادق سنجرانی صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، اور دوسرا میں نے آج ٹویٹ بھی کیا اس پہ، اور میں وہی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مجھے کبھی امید ہے کہ نانی، گیلانی اور مفاہمت کی سیاست کی پرنانی تینوں کو جو ہے وہ ہلکا ہلکا سرور اور مزہ تو آ رہا ہوگا اس وقت کہ جو 7 چکر انہوں نے جناب سینٹ کے ممبران کے انتخاب میں دیے تھے وہ واپس گھوم پھر کے جناب اس نانی اور گیلانی اور پرنانی کو واپس آ گئے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور اب یہ چیخ اور چلا رہے ہیں اس کے اوپر، آپ کرے تو راس لیلا، کسی دوسرے سے ہو جائے تو کریکٹر ڈھیلا، عجیب و غریب ان کی منطق ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حق کی فتح ہے، یہ سچ کی فتح ہے، اور صادق سنجرانی نے بڑے ہی ایک پروفیشنل طریقے سے اور نیوٹرل طریقے سے، جس طریقے سے پچھلے 3 سال سینٹ کی چیئرمینی کی، اور کئی مواقع پہ پوری پاکستانی قوم نے لائیو کوریج کے اندر دیکھا کہ حکومت پی ٹی آئی کے ممبران کو اور منسٹرز کو انہوں نے سلب کر کے اپوزیشن کے جو ہے وہ ممبران کو پراپر طریقے سے اکاموڈیٹ کیا، اور وہ اپوزیشن کے ممبران کے جو انتہائی نیگیٹو طریقے سے حکومت کے اوپر اور پرائم منسٹر کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے تھے، ان کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنا مافل ضمیر اور سینٹ کے اوپر آن دا فلور آف دا ہاؤس اپنا پورا رول پلے کر سکیں۔ تو ان کا یہی وہ کردار تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے ان کو اپریشیٹ کیا، پارٹی نے بھی کیا، اور دوبارہ ان کو جو ہے وہ نامزد کیا، اور وہ دوبارہ چیئرمین سینٹ منصب ہوئے ہیں۔ اور یہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی کامیابی ہے، پی ٹی آئی کی بھی کامیابی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پی ڈی ایم کا جو ہے وہ آخری فائنل، اس سے پہلے ان کا کل بھی ہو چکا تھا، جنازہ بھی ہو چکا تھا سیاسی، اور 40واں بھی ہو چکا تھا، آج ان کی برسی پہلی تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نانی کو بھی اور پرنانی کو بھی کم از کم ٹک کے بیٹھ جانا چاہیے، اور اگلے 2.5 سال جو پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت رہ گئے ہیں اس میں خاموشی کے ساتھ جمہوری اقتدار کی پاسداری کرتے ہوئے آرام سے اپنا کام کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کی حکومت کو پرائم منسٹر صاحب کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ بالکل فیاض صاحب، جیت آپ کو مبارک، آپ بڑے باخبر رہتے ہیں، تو ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ تک خبریں کیا ہیں؟ 47 جو ہیں وہ ارکان تھے حکومت اور اتحادیوں کے، 48 ووٹ پڑے صادق سنجرانی کو، یہ 1 ووٹ کس کا ہے؟ تو بات یہ ہے، یہ اللہ پاک کا ہی جنا سارا جنا کرم بھی ہے، اور اللہ پاک کی ہی جنا یہ قدرت ہے کہ جو دوسروں کو چکر دو وہ چکر آ ہی جاتے ہیں۔ انہوں نے چکر دیے تھے لین دین کر کے، یہاں پر الٹا ان کو چکر پڑ گئے جنا کہ اب ان کے کسی ممبر کی جنا وہ مت ماری گئی، انہوں نے جناب وہ سامنے والے خانے کے اوپر مہر لگانے کے بجائے نام کے اوپر لگا دی، اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق صرف اور صرف سامنے والا جو خانہ ہے، جو کینڈیڈیٹ کے نام کے سامنے جو خانہ ہے اس میں آپ نے مہر لگانی ہے۔ بس ان کی منطق مر گئی، ان کو اللہ پاک نے جناب مت مار دی ان کی جناب۔ تو فیاض صاحب یہ اتفاقیہ ووٹ مل گیا پی ٹی آئی کو اس مرتبہ؟ دیکھو اتفاقیہ کی بات نہیں ہے، ہم بھی، ہمارے ساتھ کیا ہوا اب آپ بتائیں نا، ہماری بھی تو اکثریت تھی نا، حفیظ شیخ صاحب جو الیکشن ہارے ہیں جی، بڑے واضح طور پہ ہماری اکثریت تھی، تو اس میں جو کچھ ہوا انہوں نے تو جس انداز سے کیا، لیکن یہاں پر جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لگایا انہوں نے مہر جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ کی طرف ہی ہے، لیکن وہ مہر لگانی چاہیے تھی خانے میں، لگا دی اس کے نام کے اوپر، اور رولز بڑے واضح ہیں، بڑے کلیئر ہیں، جو پڑھ کے بھی سنائے محسن عزیز صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس۔ تو یعنی صادق سنجرانی صاحب کی آج خوش قسمتی تھی کہ ایک اپوزیشن کا ووٹ انہیں اتفاق سے پڑ گیا۔ اچھا فیاض صاحب یہ بتائیے گا کہ کیمرے لگائے جانے پر کافی آج شور شرابہ ہوا صبح، پاکستان تحریک انصاف تحقیقات کرائے گی اب جیتنے کے بعد؟ کیا آپ پوری کوشش کریں گے کہ حقائق قوم کے سامنے لائیں؟ میں آپ کی ٹی وی چینل اب تک ٹی وی کے ذریعے سے اوپنلی یہ کہوں گا، میں نے تو ابھی دن کو ایک لیڈنگ ٹی وی چینل میں بھی یہ بات کہی ہے، دوبارہ آپ کے چینل کے ذریعے سے عوام کو بتاؤں گا، یہ ٹوٹل کی ٹوٹل کنسپائریسی تھی، اور یہ اس پی ڈی ایم کی اپنی بنائی ہوئی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اتنے بھونڈے انداز سے کم از کم کوئی پروفیشنل جو جاسوسی کرنے والا پروفیشنل فرد ہو، ادارہ ہو، وہ یہ اس طرح کے بھونڈے انداز سے جو ہے نا وہ جاسوسی نہیں کرتا، وہ بھونڈے انداز سے جو ہے نا وہ کیمرے نہیں لگاتا۔ ثابت یہ ہوا جو بھونڈے انداز سے لگایا گیا یہ نان پروفیشنل لوگ تھے، کوئی پروفیشنل سول یا نان سول کسی ادارے یا کسی فرد کی یہ کاستانی نہیں لگتی، ورنہ وہ اگر کرے
تو ان کو طریقہ آتا ہے کس طریقے سے مانیٹر کرنا ہے, کس طریقے سے جاسوسی کرنی ہے. تو یہ جو نان پروفیشنل طریقے سے اور بھولے انداز سے یہ ہوئی ہے, میں اس میں 2 ادارے ہیں جی, ایک الیکشن کمیشن ہے, ایک سینٹ ہے. سینٹ کی کل رات سے لے کے اب تک میں حلف اٹھانے تک صادق سنجرانی صاحب کے انتظامی معاملات جو ہے وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نہیں تھے, ان کے انڈر کنٹرول نہیں تھے. ٹھیک ہے جی, سیکرٹری سینٹ ذمہ دار ہے یا چیئرمین الیکشن کمیشن, اور الیکشن کمیشن کا جناب ادارہ ذمہ دار ہے کہ جس کا پریزائڈنگ افسر جہاں سے جناب وہ پولنگ بوتھ بن کے آیا تھا. اب اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوگی. ایک آخری چیز میں آپ کو بتا دوں, ہمارے معاشرے کے اندر اور بلکہ یورپ امریکہ کے اندر بھی دوسرے ملکوں میں بھی ہوتا ہے, جی جی, جو اندھا جرم ہوتا ہے نا, چاہے اندھا قتل ہو, اندھی ڈکیتی ہو, اندھی چوری ہو, اس میں اگر کوئی بندہ سراغ لے کے آتا ہے نا پہلے بھاگ کے آ کے بتاتا ہے, تو عموماً وہی کلپریٹ ہوتا ہے عموماً. تو یہ جو 2007 بن کے آئے نا ملک مصدق صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, میری رائے یہ ہے کہ یہ پری پلانڈ سارا ڈرامہ تھا اس الیکشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, اس کی موریلٹی کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, اس کی اتھینٹسٹی کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. یہ اتنے بڑے 007 تھے کہ سیدھا آئے اور آ کے ان کیمروں کے اوپر آ کے انہوں نے ہاتھ مارا. اگر اتنے 007 ہوتے تو اپنے لیڈروں کی منی لانڈرنگ, کرپشن, 2 نمبری, چکر بازی وہ ان کو سمجھ نہیں آئی اور ان کو کیمرہ نظر آ گیا. لیکن فیاض صاحب, اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ اخلاقی طور پر تو ظاہر ہے حکومت کے انڈر آتے ہیں ادارے, سینٹ کا پورا ایوان, تو وہاں تک اپوزیشن کی اتنا ایکسس کیسے ہو گیا کہ وہاں تک وہ پہنچے اور انہوں نے کیمرے لگا دیے, کسی کو پتہ نہیں چلا. یہی رک جائیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. جناب آپ کا پولنگ اسٹیشن ہے اس وقت سینٹ, وہاں پہ پولنگ بوتھ رولز کے مطابق جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا پریمیسز, وہاں کی ساری انتظامیہ وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہو جاتی ہے. جی, الیکشن کمیشن سے رات کل آئے جناب پولنگ بوتھ, اور سینٹ کا جو پریمیسز تھا وہ ایز اے پولنگ اسٹیشن وہ الیکشن کمیشن کے انڈر تھا. تو یہ ساری کی ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کی, اور یہ ساری انویسٹیگیشن ہوگی نا تو چل جائے گا. اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نہیں تھے اس وقت. کل سے لے کے آج دن تک یہ جو ڈرامہ ہوا ہے کیمروں کا, صادق سنجرانی صاحب یا حکومتی کوئی سینیٹر چیئرمین نہیں تھا کہ جس کے انڈر سیکرٹری سینٹ اور باقی عملہ جا وہ کام کر رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں کھل کے آ جائیں گی سامنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب اب تک سے گفتگو کر رہے تھے. صادق سنجرانی اب سینٹ کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں, اور فیاض الحسن چوہان صاحب کا کہنا تھا کہ کیمرے لگانے کی باقاعدہ تحقیقات ہوں گی.